الحمد لأهله والصلاة والسلام لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله مولانا العظیم۔ گزشتہ درس میں نماز کی اہمیت اور نماز کے اندر عمومی طور پر جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان کوتاہیوں کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کوتاہیوں کی اصلاح بھی کی گئی۔ اس درس کے دوران میں نے وعدہ کیا تھا کہ نماز پر کیا انعام اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، تو ان انعامات کا تذکرہ آج کے درس میں کیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کر کے وقت پر باجماعت خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو 5 انعام ملتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی تنگی دور فرما دیتے ہیں، اور دوسرا انعام نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو ہٹا دیتے ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور سورۃ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ اس کی کامیابی کی علامت ہوگی، وہ خوش و خرم دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، ہا اولائی مقرؤ کتابیہ، کہ میرے نامہ اعمال کو پڑھو۔ اور چوتھا انعام یہ ہے کہ وہ پل صراط پر بجلی کی طرح سے گزر جائے گا۔ اور 5واں انعام یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پر عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسے انعامات اتنی بڑے ہیں، ایسے ہی نماز کو چھوڑنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعیدات، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یا نماز چھوڑنے پر جو عذاب ہیں، سزائیں ہیں، وہ بھی بڑی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز پابندی سے نہیں پڑھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے تو اس کو 15 طریقے سے اللہ کی طرف سے عذاب ملتا ہے۔ 5 طرح سے اس کو دنیا میں عذاب ملتا ہے، اور 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح سے قبر میں، اور 3 طرح سے قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے، سب سے پہلا عذاب، سزا، کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صلحاء اور نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ختم ہو جاتا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے نماز کے علاوہ اور جتنی بھی نیک کام ہیں ان کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، دور کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور 5واں عذاب دنیا کا یہ ہے کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، یعنی نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں مسلمانوں کے لیے ان کا وہ مستحق نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب نماز چھوڑنے والے کے یہ ہوں گے کہ پہلے یہ کہ وہ ذلت سے مرتا ہے، دوسرا یہ کہ بھوکا مرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ پیاسا مرتا ہے، کہ پیاس کی شدت میں اس کو موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لینا موت کے وقت تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور قبر کے 3 عذاب یہ ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قبر اس پر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ بے نمازی پر یا نماز میں سستی کرنے والے شخص پر قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ قبر میں اس پر ایک سانپ ایسی شکل کا مسلط ہو جاتا ہے
کہ جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے اتنی لمبے ناخن ہوں گے کہ اگر ایک دن کوئی شخص پیدل چلتا رہے تو اس کے ناخن کو پا نہ سکے، ناخن کے ختم ہونے تک نہ پہنچ سکے، اتنی لمبے ناخن، اور اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج کے طلوع ہونے تک، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فجر تک تجھے مارے جاؤں۔ اور جب وہ ایک مرتبہ اس بے نمازی کو ڈنگ مارتا ہے تو وہ مردہ 70 ہاتھ زمین کے اندر دھنس جاتا ہے، 70 ہاتھ اس کے ڈنگ کی وجہ سے زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس طریقے سے قبر کے اندر بے نمازی کو قیامت تک عذاب ملتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ حساب اس سے سختی سے کیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ حق تعالی شانہ اس پر غصے ہوں گے، ناراض ہوں گے، اور تیسرا یہ ہے کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا یہ ہوگا کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ پہلی سطر یہ ہوگی کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر ہوگی او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر یہ ہوگی کہ جیسے تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا تو آج اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو یہ وہ 15 عذاب ہیں جو نماز ضائع کرنے کی وجہ سے یا نماز میں سستی کرنے کی وجہ سے بے نمازی شخص کو اللہ کی طرف سے عذاب ملتے ہیں۔ اب ذرا ہم اپنی زندگی میں غور کریں کہ ہمارے لیے دنیا کے تمام معاملات نمٹانا آسان ہیں، اگر ہمارے لیے کوئی مشکل ہے تو وہ نماز پڑھنا ہے۔ اگر 5 نمازوں کا وقت اکٹھا کیا جائے تو بڑی مشکل سے 5 نمازوں کا وقت، 5 نمازوں میں جتنا وقت لگتا ہے ٹوٹل 1 گھنٹہ بنتا ہے۔ یعنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم 23 گھنٹے اپنے لیے 1 گھنٹہ اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے عذاب، ایسی سزائیں تو ملیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو، ماؤں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔